بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، اور مستحب ہے کہ مؤذن ہو صالح یعنی نیک آدمی، عالمًا بالسنہ سنت کا جاننے والا، وأوقات الصلاۃ اور نماز کے اوقات کو جاننے والا۔ عالمًا بالسنہ یعنی سنت کا جاننے والا سے مراد یہ ہے کہ اذان کو سنت طریقے پر دینے کا علم رکھنے والا ہو کہ کس طرح سنت طریقے پر دی جائے گی، اسی طرح اذان کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پر بھی قادر ہو۔ عالمًا بالسنہ کا یہ مطلب ہے کہ سنت کے طریق پر اذان دینے کی معلومات رکھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ اوقات الصلاۃ یعنی مؤذن جو ہو وہ نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، یعنی موجودہ دور میں اب اگر مسجد میں نقشے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو موجودہ دور میں مؤذن کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنے ہندسوں کی سمجھ اس کو آنی چاہیے کہ کون سی نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، وہ یہ جان سکتا ہو، نقشے کی اس کو سمجھ ہو۔ پرانے دور میں یہ تھا کہ جس طریقے کے ساتھ نمازوں کے اوقات جانے جا سکتے تھے، مثال کے طور پر سایوں کے متعلق یا غروب آفتاب، شفق، اس طرح کی چیزیں تھیں، ان کا جاننے والا ہونا لازمی تھا۔ تو موجودہ دور میں اب مسجدوں میں جو کہ نقشے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو مؤذن کو کم از کم نقشوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ فجر کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، نیز گھڑیوں پر وہ ٹائم دیکھنے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ دو چیزیں مستحب ہیں کہ مؤذن کے اندر پائی جائیں، عالمًا بالسنہ ہو اور عالم اوقات الصلاۃ ہو، نماز کے اوقات کا جاننے والا ہو، اور یہ بھی ہو کہ وہ نیک ہو۔ وعلی وضوء، اور مستحب ہے کہ مؤذن حالت وضو پر ہو، یعنی وضو کی حالت میں اذان دینا مستحب ہے، بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مؤذن کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وضو کی حالت میں اذان دے، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنے والا ہو۔ مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرنے والا ہو، الا ان یکون راکبا، سوائے اس کے کہ وہ سوار ہونے کی حالت میں ہو، یعنی اگر وہ سفر میں ہے اور کسی چیز پر سوار ہے تو پھر اس کے لیے مستقبل القبلہ ہونا یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنے والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور سواری پر ہی اذان دے رہا ہے، تو پھر قبلہ کی طرف منہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اگر سواری پر سوار ہے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ أَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ اپنی دونوں انگلیوں کو ڈالے، فی أُذُنَيْهِ اپنے دونوں کانوں میں۔ مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی دونوں انگلیوں کو یعنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالے تاکہ آواز زیادہ نکال سکے۔ وَأَن يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ، اور مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ ان يُحَوِّلَ وَجْهَهُ کہ اپنا چہرہ پھیرے، یمیناً دائیں طرف، بالصلاۃ حی علی الصلاۃ کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ یعنی حی علی الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ، ویساراً اور بائیں طرف اپنا چہرہ مؤذن پھیرے، بالفلاح فلاح کے ساتھ یعنی حی علی الفلاح کے ساتھ۔ اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ حی علی الصلاح کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف اپنا چہرہ پھیرے۔
वयस्तदीरु फी सौमियातिही, और मीनारा में या मीनार में मुअज्जिन के लिए मुस्तहब है कि वो फिरे। यानी दौरे कदीम में अजान के लिए मीनार बनाए हुए होते थे, और रिवायात में आता है कि मीनार पर आज़ान देने का तरीक़ाकार हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में राइज हुआ। मीनार के अंदर खड़े होकर अब भी बाज़ कदीम मस्जिदों के मीनार में आज़ान देने की जगह मुकर्रर की जाती है। तो मीनार के अंदर खड़े होकर मुअज्जिन आज़ान देता था। तो यहाँ यही फरमाया कि वयस्तदीरु फी सौमियातिही, मीनार में वो फिरे। यानी अगर बाहर आवाज़ ना निकल रही हो हय्य अला सलाह और हय्य अल फलाह के वक्त, तो फिर मीनार की खिड़कियों में से सर निकालकर वो आवाज़ अदा कर सकता है, वो अल्फाज अदा कर सकता है। तो यही फरमाया कि वो मीनार में फिरे, यानी हय्य अला सलाह और हय्य अल फलाह के वक्त वो मीनार में फिरे, अपनी गर्दन को मोड़ कर खिड़की की तरफ ले जाए और वहाँ से आवाज़ निकाले। क्योंकि मौजूदा दौर में लाउड स्पीकर्स का दौर है। अब यानी ज़माने कदीम में ये जो हय्य अला सलाह और हय्य अल फलाह के वक्त सर को घुमाया जाता था, इसलिए था कि इर्द गिर्द के लोग भी आवाज़ को सुन लें। अब चूँकि अगरचे असल मकसद तो अब ख़त्म हो गया है कि स्पीकर के सामने से अब अगर गर्दन घुमा भी ली जाए तब भी स्पीकर की तरफ आवाज़ जाती है, तो इर्द गिर्द वाले सब लोग सुन लेते हैं। यानी सर को घुमाने का जो मकसद है अब सर को घुमाने से हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि तरीक़े हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अमल करने के लिए सर को घुमाया ही जाए। वयफ़सिलु बैनल अज़ान वल इक़ामति बिक़द्रि मा यहदुरुल मुलाज़िमून लिस्सलाति मा मुरातिल वक़्तिल मुस्तहब। और मुअज्जिन के लिए मुस्तहब है कि वह यफ़सिलु, कि वो फासला दे, बैनल अज़ान वल इक़ामति, आज़ान और इकामत के दरमियान, बेक़द्र मा यहदुरुल मुलाज़िमून लिस्सलाति, इतनी मिक़दार के इल्तिज़ाम करने वाले, हाज़री का इल्तिज़ाम करने वाले, मा यहदुरुल मुलाज़िमून, जो हाज़री का इल्तिज़ाम करने वाले हैं, लिस्सलात नमाज के लिए, मा मुरातिल वक़्तिल मुस्तहब, बावजूद साथ इसके के मुस्तहब वक्त की रिआयत की जाए। यानी आज़ान और इकामत के दरमियान इतनी मिक़दार फासला दे कि जो नमाज की पाबंदी करने वाले लोग हैं वो हाजिर हो सकें। और ये ताख़ीर जो है, ये फासला जो है कितना देना चाहिए, मा मुरातिल वक़्तिल मुस्तहब, मुस्तहब वक्त की रिआयत के साथ। ये नहीं है कि जो पाबंदी करने वाले हैं या जो नमाजें पढ़ने वाले हैं उनके लिए इतनी ताख़ीर की जाए, इतना फासला दिया जाए कि मुस्तहब वक्त भी खारिज हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुस्तहब वक्त के अंदर अंदर फासला दे सकते हैं। व फिल मग़रिब बिसक्ततिन क़दरा क़िराअत सलासे आयातिन किसारिन औ सलासे खुतवातिन। और मग़रिब की नमाज में, यानी बाकी नमाजों में तो इतना फासला देना चाहिए अज़ान और इकामत के दरमियान कि नमाज का इल्तिज़ाम करने वाले हाजिर हो सकें। और हाजिर होने का मतलब ये कि वो अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाने इतना फासला हो कि खाना खा लेने के बाद वुज़ू करके वो नमाज के लिए आ सकें। इसी तरह कोई अगर क़ज़ाए हाजत में हो तो क़ज़ाए हाजत करने के बाद वुज़ू वगैरह करके वो जमात के साथ पहुंच सकें। तो आम तौर पर हमारे यहाँ 15 या 20 मिनट का फ़र्क किया जाता है, ये मुनासिब है। मग़रिब की नमाज के बारे में फरमा रहे हैं कि मग़रिब की नमाज में
چند لمحے فاصلہ دینا چاہیے. وفی المغرب بسقطۃ، اور نماز مغرب میں سقطہ کے ساتھ فاصلہ کرے، یعنی تھوڑے سے لمحے ٹھہرنے کے ساتھ فاصلہ کرے. اور وہ سقطہ کتنا ہونا چاہیے؟ قدر قراءات 3 آیات قصار، 3 مختصر آیتوں کی قراءت کی مقدار. او 3 خطوات، یا 3 قدم چلنے کی مقدار، یعنی بالکل بہت ہی تھوڑا سا فاصلہ دے سکتے ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں دینا چاہیے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان میں. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں جو یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی مؤذن اذان دے کر واپس آتا ہے فوراً تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہی 3 آیتوں کی مقدار 3 آیتوں کی قدر یہ مقدار ہی ہے. اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد پھر لوگ بیٹھ جائیں اور چند منٹ تک انتظار کریں اور پھر اس کے بعد تکبیر کی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا وَيُصَوِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْأَذَانِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ يَا مُصَلِّينَ، اور مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ تصویب کرے. وَيُصَوِّبُ یعنی وہ تصویب کرے. تصویب کہتے ہیں اعلان کے بعد اعلان کو دہرانا. اب شرعاً اذان کے بعد نماز کے لیے کچھ کلمات ادا کرنا، یعنی دوبارہ اعلان کرنا. اب وہ جو اعلان ہے جس کو تصویب کہتے ہیں، یعنی اذان کے بعد لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی بھی الفاظ کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اس کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ کھنکارنے سے بھی یہ تصویب ادا ہو جاتی ہے. یعنی کوئی شخص اگر اذان دے اور اذان دینے کے بعد پھر تصویب کرے، یعنی کھنکارے کہ جماعت کا وقت ہونے والا ہے، قریب آ گیا ہے، تو یہ بھی مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ تصویب کرے. اب تصویب کے لیے فرض کیا اذان کے بعد اگر درود شریف کے الفاظ یا اسی طرح کے کچھ اعلانات وغیرہ کر دیے جائیں یا وقت بتا دیا جائے تو یہ بھی تصویب کے زمرے میں آ جائے گا، اور تصویب جو ہے یہ مستحب ہے. فرمایا وَيُصَوِّبُ، اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ تصویب کرے. كَقَوْلِهِ، جیسا کہ اس کا قول یعنی مؤذن کا قول بعد الاذان، اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ یا مصلین، نماز نماز اے نماز پڑھنے والو. اسی طرح بعض علاقوں میں خصوصاً فجر کی اذان کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 10 منٹ جماعت کے لیے رہتے ہیں یا 5 منٹ جماعت کے لیے رہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ذکر اذکار لاؤڈ سپیکر میں کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تصویب، چونکہ سستی کا دور ہے، علماء اکرام نے فرمایا آج کل سستی کا دور ہے، لوگ اپنے مشاغل میں اتنے مستغرق ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اذان بھی بھول جاتی ہے. تو تصویب کو اختیار کیا جانا چاہیے. خصوصاً فجر کی نماز میں یہ تصویب زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے کہ اذان کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. تو بہرحال ہر نماز میں تصویب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ مؤذن کے لیے مستحب ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.